اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہمارے درمیان تین قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے؟ تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بتائے ہیں اتنا ہی عمل کریں گے، نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ اس سے کم کریں گے۔ ان کا یہ ایمان، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے وہ لینا ہے، اور اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے، اس سے کم بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی بالکل خالص دودھ پینے کے یہ لوگ حقدار ہوتے ہیں۔ خالص دودھ کا مطلب جانتے ہیں؟ بالکل ابھی تھن سے دودھ نکلا ہو، اس دودھ میں اگر کوئی چیز ملا لی جائے تو وہ خالص نہیں رہتا، وہ دودھ پیورٹی میں نہیں آتا۔ خالص دودھ وہی ہوتا ہے جس میں کچھ بھی مکسنگ نہ ہو۔ اگر دودھ نکالنے کے بعد دودھ میں اگر کوئی میٹھا پانی ملا لے تو وہ دودھ کیا خالص رہے گا؟ میٹھا پانی چھوڑیے، کوئی شہد ملا لے، جبکہ شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، شہد میں اللہ نے برکت رکھی ہے، شہد میں اللہ نے کئی قسم کی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی بھائی دودھ میں شہد ملا لے، جبکہ شہد اچھی چیز ہے، تو کیا دودھ خالص رہ سکتا؟ دودھ پیور نہیں رہے گا، شہد ملانے پر اس کی پیورٹی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دودھ میں اگر آب زمزم بھی ملا لو، زمزم کا پانی اتنا بابرکت اور اچھا پانی ہے کہ اس پانی جیسا زمین پر کوئی پانی نہیں ہے۔ اگر دودھ میں زمزم کا پانی بھی اگر ملا لو، جب بھی دودھ خالص نہیں ہوگا میرے بھائیوں، دودھ پیور نہیں رہے گا۔ دودھ پیور اور خالص وہی ہوتا ہے جو تھن سے بھی نکلا ہو، نہ اس میں شہد ملایا جائے، نہ اس میں میٹھا پانی ملایا جائے، اور نہ ہی اس میں زمزم کا پانی ملایا جائے۔ ٹھیک یہی پیورٹی اللہ رب العالمین اسلام میں چاہتا ہے، اسلام کے اندر چاہتا ہے۔ اسلام ایک خالص دودھ کی طرح ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جو پیورٹی ہمیں دی ہے وہی پیورٹی ہم سے مانگی جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی بندہ ثواب کی نیت سے اس اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کر لے، جیسے دودھ میں زمزم کے پانی کو ایجاد کرنا ہوتا ہے، تو کیا وہ اسلام خالص رہے گا؟ وہ اسلام خالص نہیں رہے گا میرے بھائیوں۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمیں خالص اسلام پر عمل کرنا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ اسی خالص اسلام کی جد و جہد میں رہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو بدعت کو بدعت تو کہتے ہیں، لیکن بدعت کے نام پر جو کچھ پکایا بنایا بھنا جاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں حکمت اور مصلحت کے نام پر۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بدعات و خرافات میں ان کی راتیں کٹتی ہیں، ان کے دن کٹتے ہیں۔ ایسے لوگ تیسرے قسم کے لوگ ہیں۔ ان تین قسم کے لوگوں میں سب سے بہترین، سب سے کامیاب ترین، سب سے معزز، سب سے اچھا عہدہ پانے والے، سب سے اچھی اخلاق والے، سب سے اچھے کامیاب انسان ہونے والے پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں سے بنائے، پہلی قسم کے لوگوں میں سے اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ میرے حاضرین، آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین، جو اسلام ہمیں ملا ہے، اس پر عمل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ نہ اس میں کمی کی جائے گی، نہ اس میں زیادتی کی جائے گی۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجئے جس پر میں عمل کر لوں تو جنتی ہو جاؤں، جس پر میں عمل کر لوں تو جنتی ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نصیحت کی باتیں اس صحابی کو کہا۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت باتیں ہیں۔ تو صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نصیحتوں پر آخر میں ایک جملہ کہا میرے بھائیوں۔ انہوں نے کہا
اللہ کی قسم میں اس میں نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، جتنا آپ بتائے ہیں اتنے پر ہی عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر صحابی رسول وہاں سے نکل گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس روئے زمین پر اگر کوئی جنتی کو چلتا ہوا دیکھے تو اس صحابی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں نہ زیادتی کی جائے گی نہ کمی کی جائے گی، اور اسی پر عمل کرنا یہ خالص اسلام پر چلنا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو بدعت کو بدعت تو کہتے ہیں، خرافات کو خرافات تو کہتے ہیں، شرک کو شرک تو کہتے ہیں، لیکن حکمت و مصلحت کے تحت بدعات کے دیگیں بھی ہضم کر لیتے ہیں، بدعات کی دعوتیں بھی اڑا لیتے ہیں، حکمت و مصلحت کے نام پر سارے کے سارے جانور بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم ان کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو یہ ہماری نماز کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، کیا تمہاری دعوت اتنی سستی ہو گئی؟ کیا تمہاری نماز کی دعوت اتنی بیکار ہو گئی کہ تم بدلے میں ایک حرام چیز کھا کر تم نماز کی دعوت دو؟ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر محسوس کرنا چاہیے۔ یہ دوسرے قسم کے اور تیسرے قسم کے جو بھی لوگ ہوں، جو بھی ہوں، جس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، یاد رکھو وہ کبھی نجات پانے والے نہیں ہیں۔ اگر اس کا تعلق مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت کے دعوے دار اہل سنت والجماعت سے اگر اس کا تعلق ہے، اور پھر بھی وہ حکمت و مصلحت کے نام پر بدعتوں کی دعوتیں اڑاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر بنائے جانے والے کھانے کو ہضم کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کی سلفیت، اس کی اہل حدیثیت، اس کا یہ دعویٰ کرنا سب بیکار ہے، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ یہاں کسی مسلک کسی فرقے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے۔ میرے بھائیوں، حکمت و مصلحت کے نام پر اس طرح کی خرابیاں، اس طرح کی برائیاں اپنے اندر لانا، یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے۔ شرک سے بچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو توفیق دیا وہی شرک سے بچ سکتا ہے، اور اس کی توفیق کے لیے بندے کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔